بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، شرح العقائد النسفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم شرح العقائد النسفیہ کے سبق نمبر 11 کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالْعِلْمُ بِهَا أَيْ بِالْحَقَائِقِ مِنْ تَصَوُّرَاتِهَا وَتَصْدِيقِ بِهَا وَبِأَحْوَالِهَا مُتَحَقَّقٌ قِيلَ الْمُرَادُ الْعِلْمُ بِثُبُوتِهَا لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا عِلْمَ بِجَمِيعِ الْحَقَائِقِ والجواب أن المراد الجنس ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق والعلم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها خلافا للسوفسطائية۔ اس سبق سے پہلے جو ہے وہ ہم اس چیز کو بیان کر چکے تھے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، جو متن کا متن تھا کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، اور اس کو ہم نے حقیقت اور ماہیت کی تعریف کو بیان کیا تھا، شے کی تعریف کو بیان کیا تھا، پھر ثابتۃ کو بیان کیا، یعنی اور پھر اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب بھی آپ کے گوش گزار کر دیا تھا۔ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ خطا کار لوگوں کا رد کر رہے ہیں۔ خطا کار یعنی سوفسطائیہ، جو پیکر خطا ہیں، ان کا رد کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کا بھی بیان فرمائیں گے۔ اچھا، فرماتے والعلم بہا، اور بہا کی ہا ضمیر کے بعد شارح نے بالحقائق نکال کر ہا ضمیر کا مرجع ذکر کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا اور اشیاء کی حقیقتوں کا علم متحقق ہے، یعنی ثابت ہے۔ اشیاء کی حقیقتوں کا علم متحقق ہے، اور اشیاء کے اندر آپ جانتے ہیں اشیاء کی حقیقت میں فرماتے ہیں من تصوراتہا، یعنی اشیاء کی حقیقتوں کے تصورات کا علم، و تصدیق بہا، اور ان کی تصدیقات کا علم، و بھی احوالیہا، اور اشیاء کی حقیقتوں کے احوال کا علم متحقق ہے، یعنی ثابت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہا ضمیر کا مرجع ذکر کر دیا بالحقائق کے ساتھ، اور آگے جو ہے وہ من بیانیہ لا کر ان چیزوں کو بیان فرما دیا کہ اس میں کن کن چیزوں کا علم جو ہے وہ شامل ہوگا، تصورات کا بھی، ان کی تصدیقات کا بھی، اور ان کے احوال کا علم بھی شامل ہوگا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ آپ حضرت یہاں پر دیکھیں حقائق الاشیاء میں جو الف لام ہے وہ استغراقی ہے، اور بہا کی ہا ضمیر آپ نے حقائق کی طرف لوٹا دی ہے۔ جی، حقائق الاشیاء تھا نا، الاشیاء پر جو الف لام اس کی بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں الاشیاء پر الف لام جو ہے وہ استغراقی تھا، اور اسی کی طرف یعنی حقائق کی طرف آپ نے بہا کی ہا ضمیر کو لوٹا دیا ہے۔ تو اب یہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ تمام اشیاء کی حقیقتوں کا علم وہ متحقق ہے، ثابت ہے، حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ انسان کو جملہ حقائق کا علم نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ حقائق ہے، اور اس پر الف لام جو ہے وہ استغراقی، اس کا ایک جواب یہ دیا گیا جو قیلہ کہہ کر شارح نے بیان کیا اس اعتراض کا جواب۔ فرماتے ہیں والمراد العلم بثبوتها للقطع بانه لا علم بجميع الحقائق۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی نے قیلہ کہہ کر اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں پر حضرت صاحب ثبوت مضاف محذوف ہے، یعنی عبارت یوں ہوگی العلم بثبوتها، العلم بثبوتها، یعنی اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اشیاء کی حقیقتوں کے نفس الامر میں پائے جانے کا علم جو ہے وہ متحقق ہے، وہ ثابت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ثبوت مضاف محذوف مان لیا جائے تو بالکل کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو حقائق، جملہ حقائق کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن انسان اتنا ضرور جانتا ہے کہ تمام اشیاء کی حقیقتیں نفس الامر کے اندر موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ثبوت مضاف محذوف مان لو، عبارت بالکل درست ہوگی، اور کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک جواب دیا گیا ہے۔ فرماتے قیلہ، کہا گیا ہے کہ المراد العلم بثبوتها، کہ مراد جو ہے وہ علم بہا سے العلم بثبوتها مراد ہے، للقطع، اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ بأنه لا علم بجميع الحقائق، کہ تمام حقائق کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک جواب یہ دیا گیا، لیکن شارح کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اور فرماتے ہیں اصل جواب یہ ہے جو ول جواب کہہ کے شارح نے دیا ہے۔ اور ول جواب دیکھ شارح نے کس طرح جواب دیا، فرماتے ہیں ان المراد الجنس، آپ کہہ رہے تھے کہ الاشیاء پر الف لام استغراقی ہے، لیکن شارح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الاشیاء پر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، الف لام کیا ہے، جنس کا ہے۔
اور اصول مسلم ہے، یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جو سالبہ کلیہ ہوتا ہے نا، سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ آتی ہے، جی موجبہ جزیہ ہے۔ تو جو گروہ سلب کلی کا قائل ہو تو ایجاب جزی سے اس کی تردید ہو جائے گی، اس کا رد کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک گروہ جو ہے وہ سلب کلی کا قائل ہے، یعنی ہر شے کی نفی کر رہا ہے، تو اس کے جواب اور اس کے رد میں اگر ایجاب جزی کر دیا جائے، یعنی موجبہ جزیہ کو ثابت کر دیا جائے، تو اس کا رد ہو جائے گا۔ تو سوفسطائیہ جو ہے وہ سلب کلی کا قائل ہے، تو ان کے جواب کے لیے یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ الاشیاء پر جو الف لام ہے وہ جنسی ہے، اور اس میں افراد کی کمیت کو بیان نہیں کیا گیا، یعنی کل ہونے کو یا جز ہونے کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو جب افراد کی کمیت کو بیان نہ کیا جائے تو یہ محملہ کی قوت میں ہوا، اور جو محملہ ہوتا ہے یہ جزئیہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ یعنی سادے لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ الاشیاء پر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، جی جنسی ہے، اور جنس کا اطلاق کثیر پر بھی ہوتا ہے اور قلیل پر بھی ہوتا ہے، لہٰذا اگر موجبہ جزیہ ثابت ہو گیا تو تمہارا رد ہو جائے گا، اور موجبہ جزیہ یہاں پر ثابت ہے۔ تو اس طرح شارح نے جواب دیا، فرماتے ہیں الاشیاء پر الف لام استغراقی نہیں بلکہ جنسی ہے۔ کیا ہے؟ جنسی ہے۔ تو فرماتے ہیں ان المراد الجنس، یہاں پر مراد جو ہے وہ جنس ہے، ردن علی القائلین، رد کرتے ہوئے ان لوگوں کا جو اس بات کے قائل ہیں، کس بات کے؟ بھلا سالبہ کلیہ کے قائل ہیں کہ بِأَنَّهُ لَا ثُبُوتَ لِشَيْءٍ مِّنَ الْحَقَائِقِ، کہ حقائق میں سے کوئی شے بھی ثابت نہیں ہے، اشیاء میں سے کوئی حقیقت بھی ثابت، اشیاء کی حقیقتوں میں سے کوئی شے بھی ثابت نہیں ہے، سالبہ کلیہ کے قائل اور ساتھ ولا علم بثبوت حقیقت ولا بعدم ثبوتها، اور ساتھ اس چیز کے بھی قائل ہے کہ کسی شے کی حقیقت کے ثبوت کا بھی علم نہیں ہے، اور کسی شے کی حقیقت کے عدم ثبوت کا بھی علم نہیں ہے۔ یعنی وہ نہ کسی شے کی حقیقت کے ثبوت کا علم مانتے ہیں اور نہ عدم ثبوت کا علم مانتے ہیں، یعنی ہر شے کی وہ نفی کرتے ہیں۔ تو یہ سالبہ کلیہ کے قائل ہوئے۔ جب سالبہ کلیہ کے قائل ہوئے تو اس کے جواب میں ہم نے یہی کہا کہ یہاں پر الف لام جو ہے وہ جنسی ہے، لہٰذا جب جنسی ہے تو تمہارا رد ہو چکا ہے، استغراقی نہیں ہے۔ اچھا، خلاف للسوفسطائیہ کہتے ہیں برخلاف سوفسطائیہ کے، کہ سوفسطائیہ یہ پیکر خطا فرقہ، مکمل طور پہ خطا کار لوگ ہیں جی۔ پھر ان کے تین فرقے، سوفسطائیہ کے کتنے فرقے؟ تین، اور پھر آگے جا کے شارح رحمۃ اللہ تعالی ان کے سوفسطائیہ ہونے کو بھی بیان کریں گے کہ یہ سوفسطائیہ کو سوفسطائیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ فرماتے فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَزْعَمُ أَنَّهَا أَوْهَامٌ وَخَيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ وَهُمُ الْعِنَادِيَّةُ۔ فَإِنَّ مِنْهُمْ، ہم ضمیر سوفسطائیہ کی طرف راجع ہے، بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں مَنْ يُنْكِرُ جو انکار کرتے ہیں اشیاء کی حقیقتوں کا، وَيَزْعَمُ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ أَنَّهُ أَوْهَامٌ، یہ جو اشیاء کی حقیقتیں محض وہم ہیں، وَخَيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ اور خیالات باطلہ ہیں، وَهُمُ الْعِنَادِيَّةُ اور یہ عنادیہ ہیں۔ یعنی یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں صرف ہمارے خیالات ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارا وہم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی کچھ یہ چیزیں جو ہے وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہمارے وہم ہیں اور خیالات باطلہ ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ عنادیہ کہا جاتا ہے۔ عنادیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عنادن حق کو نہیں مانتے، عنادن حق کو نہیں مانتے، اس وجہ سے یہ عنادیہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ ثُبُوتَهَا وَيَزْعَمُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْاعْتِقَادِ، اور انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہے مَنْ يُنْكِرُ ثُبُوتَهَا جو اشیاء کے ثبوت کا انکار کرتا ہے، وَيَزْعَمُ اور وہ گمان کرتا ہے کہ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْاعْتِقَادِ کہ یہ جو اشیاء کی حقیقتیں ہیں نا یا اشیاء ہیں یہ اعتقاد کے تابع ہیں، یعنی اعتقاد جس طرح کو بندہ رکھتا ہے ویسے ہیں یہ، حتیٰ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اِنْ اعْتَقَدْنَا الشَّيْءَ کہ اگر ہم کسی شے کو اعتقاد کر لیں، کیا جوہراً جوہر، اگر ہم کسی شے کو جوہر اعتقاد کر لیں فجوہر تو وہ جوہر ہے، او عرضاً فعرض اور یا اس کو عرض اعتقاد کر لیں تو وہ عرض ہے، او قدیماً فقدیم او حادثاً فحادث، یعنی اگر کسی کو قدیم جو ہے وہ اعتقاد کر لیں تو وہ قدیم ہے، یا کسی کو حادث اعتقاد کر لیں تو وہ حادث ہے۔ وہم العندیہ، اور یہ فرقہ یہ گروہ جو ہے وہ عندیہ کہلاتا ہے۔ عندیہ سے مراد یعنی عند المعتقد کے یہ لوگ قائل ہیں۔ عند المعتقد یعنی مطلب یہ نکلتا ہے
کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ یہ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں نا، جس کو جو اعتقاد کر لیں گے وہی، یعنی اگر سامنے انسان ہے، اگر ہم اس کو انسان اعتقاد کریں گے تو وہ انسان ہے، اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ جانور خیال کریں گے تو وہ جانور ہے، اگر ہم اس کو درخت خیال یعنی وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اعتقاد کے تابع ہیں، جس کو ہم جو اعتقاد جس کے بارے میں رکھیں وہی ہے۔ تو یہ فرقہ عندیہ کہلاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ شَيْءٍ وَلَا ثُبُوتِهِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ شَاكٌ وَشَاكٌ فِي أَنَّهُ شَاكٌ وَهَلُمَّ جَرًّا وَهُمُ اللا أَدْرِيَّا۔ اور انہی میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو انکار کرتا ہے کسی شے کے ثبوت کے علم کا بھی، ولا ثبوت ہی، اور لا ثبوت کا بھی انکار کرتا ہے۔ لا ثبوت کا بھی یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی شے کے ثبوت کا بھی علم نہیں اور کسی شے کے عدم ثبوت کا بھی علم نہیں ہے، اور پھر وہ یزعم یہاں تک گمان کرتے ہیں کہ انہ شاکن، ہمیں اس میں شک ہے کہ بے شک اس کو وہ شک کرنے والا ہے، وہ شاکن فی انہ شاکن، اور اس میں بھی شک ہے کہ وہ شک کر رہا ہے، اس میں بھی شک ہے۔ دوبارہ پھر سنیں گے لا ادریہ جو ہے کہ یہ لا ادریہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی شے کے ثبوت کا علم جو ہے اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور کسی شے کے عدم ثبوت کا جو علم ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ اس میں ان کو شک ہے، اور اس میں بھی شک ہے کہ ان کو شک ہے، وہ حلوم مجرہ، اور اسی طرح اس کو یعنی جس میں وہ شک کر رہے ہیں اس شک کے اندر بھی شک کر رہے ہیں کہ پتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح آخر تک ان کو مطلب شک ہی شک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہمیں کسی شے کے ثبوت کا بھی علم نہیں ہے اور کسی شے کے عدم ثبوت کا بھی علم نہیں ہے، اور اسی فرقے کو لا ادریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بے وقوفی میں یعنی سوفسطائیہ کے جتنے فرقے ہیں ان فرقوں میں سب سے زیادہ بے وقوفی میں اس کو اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے، یہ فرسٹ پوزیشن پر آ رہا ہے۔ تو یہ پیارے طلبہ آج کا سبق تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کہ جس میں والعلم بہا متحقق سے لے کر اور سوفسطائیہ کے 3 گروہ تھے، ان کا بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ہم مولانا سے دلائل کو ذکر فرمائیں گے۔